خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں کہہ دوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ 26واں باب 11ویں سے 16ویں اور 24ویں آیت تک۔ اس وقت کاہنوں اور نبیوں نے سرداروں اور عوام سے بات کر کے کہا کہ اس آدمی پر قتل کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی، جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تب ارمیہ نے سب سرداروں اور عوام سے بات کر کے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا تاکہ اس گھر کے خلاف اور اس شہر کے خلاف ان سب باتوں کی نبوت کروں جو تم نے سنی۔ پس اب تم اپنی راہوں اور اپنے اعمال کو سدھارو اور خداوند اپنے خدا کی سنو، اور خداوند اس بدی سے جو اس نے تمہارے خلاف کہی رک جائے گا۔ اور دیکھو میں تمہارے ہاتھ میں ہوں، پس جو تم کو پسند ہو اور تمہارے نزدیک مناسب ہو تم میرے ساتھ کرو، لیکن یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم بے گناہ خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ سب باتیں تمہارے کانوں میں کہوں۔ تب سرداروں اور عوام نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ اس آدمی پر قتل کا فتویٰ نہیں، کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے بات کی ہے۔ پر اہیاکام بن شافان کا ہاتھ ارمیہ کے ساتھ تھا، تاکہ وہ قتل کیے جانے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 69 جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، دلدل سے مجھے نکال تاکہ میں ڈوب نہ جاؤں، ان سے جو مجھ سے کینہ رکھتے ہیں، اور پانی کی گہرائیوں میں سے مجھے بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ سیلاب مجھے ڈبو دے، یا گہراؤ مجھے نگل جائے، یا گڑھا اپنا منہ مجھ پر بند کر لے۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، پر میں تو مسکین اور غمگین ہوں۔ اے خدا تیری مدد میری حفاظت کرے، میں گیت گا کر خدا کے نام کی توصیف کروں گا، شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن، دیکھو اے غریبو اور خوشی کرو، اور تم جو خدا کو طلب کرتے ہو وہ تمہارے دل کو تازہ کرے، کیونکہ خداوند مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حقارت نہیں کرتا۔ جماعتی جواب۔ اے خدا اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ ہیرودیس نے آدمی بھیج کر یوحنا کا سر کٹوایا، اور اس کے شاگردوں نے جا کر یسوع کو خبر دی۔ اس وقت رئیس ربا ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا استباغی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فیلبوس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو گرفتار کر کے باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یوحنا نے اسے کہا تھا کہ تجھے اس کا رکھنا روا نہیں، اور وہ اسے مار ڈالنا تو چاہتا تھا مگر عوام سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی ان کے سامنے ناچی اور ہیرودیس کو خوش کیا۔ چنانچہ اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ جو کچھ
तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब वो अपनी मां के सिखाने से बोली कि यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में यहीं मुझे दे। तब बादशाह दिलगीर हुआ, मगर कसमों और हम नवालों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा भेजा, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो अपनी मां के पास ले गई। तब उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठाई और उसे दफन किया और जाकर यीशु को खबर दी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।